تطہیرا ابتداء کنم بسم اللہ بعد ازاں لا الہ الا اللہ از مدد محمد حمید رقم کرم از علی ولی اللہ کہ خدا گفت در قرآن آیات و محمد و آلہ در صلوات حیدر حسن حسین محشر شفیع ما زین العباد باکر و جعفر تسجلا است موسیٰ قادم علی الرضا محمد تقی نور نقی و عسکری مہدی و مہدا غیور آہ غازی خاندان اطہر احمد علی فاطمہ حسن و حسین انور تو کوثری رحمت حسان مصطفیٰ کے درجو ہی در انہیں جو حامی جے کو غلام حیدر صلوات بابا دے بلند پڑھیں موضوع عظیم سادات المؤمنین بزرگان زمان عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری کی آج پہلی مجلس ہے اور ہمیشہ 35-38 برس مولا کی غلامی میں مجھے گزرے ہیں اور ہر مجلس کی عشرے کی ہر مجلس کی ابتدا ان الفاظ سے کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی رنج و الم کے واقعات گزرے ہیں تاریخ پڑھ کر دیکھیں ہمارے یہاں بھی عزیز و اقارب کے رنج و الم کے واقعات گزرتے ہیں لیکن دنیا کے نشے و فراز میں کچھ خوشیاں ایسی بھی آتی ہیں کہ ہم اپنوں کے درد اور غم بھی بھول جاتے ہیں لیکن شہنشاہ کربلا کے غم میں ایک موجوداتی پہلو ہے کہ جب بھی محرم کا چاند نکلتا ہے ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ کربلا آج ہوئی ہے کیا خیال ہے آپ کا کتنی کوششیں ہوئیں اس ذکر کو روکنے کے لیے بنی امیہ کی حکومتیں ختم ہو گئیں بنو عباس کی حکومتیں ختم ہو گئیں ان کے خزانے ختم ہو گئے پھر مغل سلطنت کے واقعات دیکھیں کہ کتنے مظالم آل محمد کے ماننے والوں پر ڈالے گئے اپنے جسم کے اعضاء کٹوا کر زیارتوں پر جانے لگے یہ محبت شدید تھی یہ اس شہنشاہ کی عظیم قربانی کا نتیجہ ہے کہ اتنی حکومتیں سب کچھ لٹا کے بھی ذکر شبیر کو ختم نہیں کر سکے درود پڑھیے گا بابا دے بلند محمد لگا ہوں اور ایک نکتہ بیان کر کے پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں کہ خالق کائنات نے جب یہ دنیا تخلیق فرمائی تو ہر ارواح سے ہر ذی روح سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میری ربوبیت کو بھی مانو گے میرے محبوب کی نبوت کو بھی مانو گے میرے بنائے ہوئے معصومین کی امامت اور عصمت و طہارت کو بھی مانو گے جو روح وہاں سے جو اقرار کر کے آیا ہمارے سندھی کے بڑے عظیم شاعر ہیں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی ان کا ایک شعر ہے
الست اولا بکم من انفسکم جدہ کنبیوم، جب تک وہ آواز ارواح میں کان سے سنی کالو بلا کلبسین تدہ دد چیو، وہاں سے کالو بلا کا اقرار کر کے آئے۔ اور یہ کالو بلا ہی تھا رسول نے بھی جب دین کی انتہا اور غدیر میں مقام ولایت کو پہنچایا تو سب سے یہی پوچھا لست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کا تم سے زیادہ حاکم ہوں؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، یہ وہی کالو بلا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں یہاں سے ایک نقطہ اٹھا کے اور پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹ آتا ہوں۔ تو یہ کالو بلا کا وعدہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر زیرو جب سے آیا ہے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ یہاں تک پہنچی ہے بات، آگے چلتا ہوں۔ انبیاء بھی آئے ہیں تو اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، ائمہ خدا بھی اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن ایک شہنشاہ کربلا ہیں جو آخری سجدے میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کرنا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس سے زیادہ نتیجہ آپ کو نہیں دے سکتا کہ ہر نبی، ہر مرسل، ہر اولیاء، ہر اوصیاء، ہر غوث، ہر قطب یہ وعدہ کر کے آیا ہے اور حسین وعدہ لے کر آیا ہے۔ اس کو میں یہاں چھوڑتا ہوں اور اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو، تو میں نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کچھ انوار کو اپنی قدرت سے تخلیق فرمایا۔ توجہ فرمائیے۔ اس کی تصدیق کرتے ہیں جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں کہ میرے خالق نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے نور کو اس وقت تخلیق فرمایا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ ملائکہ تھے، نہ حور العین۔ جو فلسفہ یہ تخلیق کیے ہوئے ہے کہ محمد ہم جیسا، ہم جیسا، ہم جیسا، ان سے بات تخلیق پر پہنچانا چاہتا ہوں ان تک۔ تیرا باپ آدم نہ تھا، تیری ماں حوا نہ تھی، محمد کا نور تھا۔ اس وقت تخلیق فرمایا۔ ایک بے مثال بنانے والا تھا، ایک بے مثال بننے والا تھا۔ بنانے والا بھی بے مثال، بننے والا بھی بے مثال۔ اور جب تک میں قبلہ ہزار سنزیدی کا جملہ نہ کہوں مجھے سیدوں کی چائے بھی ہضم نہیں ہوگی مجھ سے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ایسا بے مثل بنایا، ایسا بے مثل بنایا کہ اس کا سایہ تک نہیں بنایا۔ اور سایہ کیوں نہیں بنایا؟ سایہ کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے۔ آگے چلے گا تو حضور کے قدم سائے پر آ جائیں گے، پیچھے چلے گا تو پیچھے حضور سے محبت کرنے والے چلیں گے۔ جب حضور کے اپنے قدم حضور کے سائے پہ اللہ کو گوارا نہیں تو دوسروں کے قدم کیسے گوارا کرے گا؟ اور نقطے کا لطف تو ابھی آئے گا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرمایا
بننے والا بھی بے مثل، بنانے والا بھی بے مثل۔ اب اللہ نے بہار منوار کی حدیث ہے، خلق اللہ عز و جل اثنی عشر حجابا من نور محمد، محمد مصطفیٰ کے نور سے مالک نے 12 حجابات پیدا کیے۔ مصطفیٰ بھی نور، حجاب بھی نور کے، ان کے نام ہیں کتب میں، حجاب قدرت، حجاب حیبت، حجاب جبروت، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب نبوت، حجاب سیادت، حجاب معرفت، حجاب رحمت۔ یہ تمام حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے نور سے خلق فرمائے، اور پھر اس کا دل چاہا، پھر اس کی یہ مرضی ہوئی کہ یہ تنہائی میں میرا ذکر کرے، میں اس کے ذکر سے محسوس ہوں اور لطف اٹھاؤں۔ ان کے ذکر کا مزہ تو تنہائی میں ہے، اور حکم کیا ادخل الی حجاب القدرت، میرے محبوب، میرے حبیب، میرے قدرت کے حجاب میں داخل ہو جاؤ اور میرا ذکر کر۔ 12,000 برس اللہ کے حبیب کے نور نے حجاب قدرت میں اللہ کی تسبیح کی ہے، سبحان من هو الغنی لا یفتقر۔ تعریف کے لائق ہے وہ ذات جو کائنات کو کھلاتی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ 12 حجاب ہیں، ہر حجاب میں 1000 برس اللہ نے کم کیا، اور یہ ممکن ہے کہ کچھ نوجوان آپ جیسے یہ بزرگ ہیں وہ تو ہم سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آج کل کے نوجوان جو کتابیں نہیں پڑھتے ان کے ذہنوں تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ممکن ہے یہ سمجھیں کہ یہ 12,000 برس، یہ 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے، اور ان کو 12 سے تقسیم کر دیں تو یہی سال ہو جائیں گے۔ تو معصوم امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ 365 دن والا سال ہے؟ امام نے فرمایا یہ نوری سال ہے، تمہارے سورج کے سالوں کا نوری سال سے اگر موازنہ کیا جائے تو تمہارے اس دنیا کے 50,000 برس نوری سال کے ایک دن کے برابر ہے۔ شاید آپ نے کہا مجھے پھر وضاحت کرنی پڑے گی، اور جب قیامت میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے پھر بھی دن اتنے بڑے ہو جائیں گے، جب ایک دن آپ کے اس دنیا کے 50,000 برس کا، اور جب اللہ کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو مجھ جیسا کم علم بھی تھا، کسی نے امام سے پوچھا مولا پھر اللہ کی ساری پبلک سے ایک ہی دن حساب لے لے گا؟ امام نے کہا اس کی قدرت کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ایک ہی دن ایک جھٹک پلک میں حساب لے سکتا ہے۔ تو میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں مجمع ہے، اگر ایک سے میں بالمشافہ تعارف کروں اور ایک اپنا اس میں گرانی مجھے بتاتا جائے تو میرا خیال ہے کہ 2-2.5 گھنٹے تو ہمیں تعارف میں لگ جائیں گے۔ تو اس نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ ایک سے حساب لے گا، نیکیوں کا، برائیوں کا، پھر تو سالوں لگ جائیں گے، میں کسی کونے میں چھپ جاؤں گا، جب میری باری آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ امام نے کہا یہ نہیں ہے، اللہ ایک جھٹک پلک میں حساب لے گا۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، پبلک تو ہوگی اربوں کھربوں میں، حساب لے گا جھٹک پلک میں؟ اللہ امام نے فرمایا ہاں یہی تو میرے مالک کی قدرت ہے جو ایک جھٹک میں کروڑوں کو رزق دے سکتا ہے، وہ کروڑوں سے حساب بھی لے سکتا ہے۔ درود پڑھیے گا
سبحان اللہ یزید ولا یزال، کسی حجاب میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور کہیں آپ کا وقت ضائع کر دو ان تسبیحوں میں اور مجھے رزلٹ بہت اچھے دینے ہیں آپ کے لیے، آخری حجاب میں 1000 برس یہ تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ رب ذوالجلال نے کہا میرے حبیب یہ تسبیح مجھے ایسی پسند آئی، جو بھی مومن نماز پڑھے گا اس کو سجدے میں یہی تسبیح پڑھاؤں گا، جو ذکر تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ یہاں پر روک کر آپ کو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، نماز ہم پڑھتے ہیں تو ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں؟ نیت کر کے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہو، کیا مطلب ہے اللہ ہو؟ میں نہیں کیا ہے اللہ ہو؟ اللہ سب سے بڑا ہے، پوری کائنات چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے۔ اب تکبیر کہتے نماز شروع کر دی، سورۃ فاتحہ پڑھی، یہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کس کی تعریف ہے؟ اس کی تعریف ہے، ترجمہ بھی نہیں کر رہا، جلدی سے گزر رہا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر کوئی اور سورہ پڑھی، جو بھی سورہ پڑھو تعریف اسی مالک کی ہے۔ اب اتنی تعریفیں کر کے رکوع میں جانے سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا مطلب ہوا؟ مالک یہ جتنی بھی تیری تعریفیں تھیں تو اس سے بھی بڑا ہے، میں کہتا ہوں تو اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر رکوع میں تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر اٹھے، پھر سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر اٹھے، پھر اللہ اکبر، پھر وہی ذکر، پھر تشہد میں بیٹھ گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز ختم کر کے پھر 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مالک یہ جتنی بھی تعریفیں میں نے کی ہے نا یہ ساری کم ہے، تو ان سے بھی بڑا ہے۔ درود پڑھے گا والے بلند محمد والے محمد۔ تسبیح ہو رہی ہے اور میں آگے آگے بولوں گا 1000 نوری برس سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھتے پڑھتے جبین نے مبین نورانی پر، حضرت محمد مصطفیٰ کے پاک نورانی جبین پر کتابوں نے لکھا کہ 1,23,999 پسینے کے قطرے جمع ہو گئے۔ میرے محترم پسینہ آپ کو بھی آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، کوئی ٹیشو سے صاف کر دیتا ہے، کوئی رومال سے صاف کر دیتا ہے، کوئی کپڑے سے صاف کر دیتا ہے۔ اس پسینے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے نورانی پسینے کے قطروں سے کسی قطرے سے آدم کو بنایا، کسی سے نوح کو بنایا، کسی کو ابراہیم کو بنایا۔ اب جب سارے نبی مصطفیٰ کے پسینے کے قطروں سے بنے ہیں، پتہ نہیں مولوی کس راستے پہ جا رہا ہے، کہتا ہے رضی اللہ ہے، ہم کہتے ہیں علیہ السلام ہے۔ ارے جن کے پسینے سے بنے ہوئے علیہ السلام ہے۔ ہے کسی میں ضرورت لکھے حضرت آدم رضی اللہ، لکھ کر دکھائے حضرت نوح رضی اللہ، تو پھر نتیجہ آ گیا جس کے پسینے کے قطروں کو علیہ السلام کہا جاتا ہے وہ مجسمہ نور کیا ہوں گے۔
اور یہاں پر رزلٹ ہے میرے پاس کہ جتنے بھی اولاد رسول ہیں، حضرت امیر المومنین کی جناب زہرا کی اولاد امام زمان عادل اللہ فرجہ شریف تک درود پڑھیے گا باؤ محمد علیہ ان کے لیے کیا کہا ہے پیغمبر نے؟ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو آپ سے سوال ہے، پسینہ افضل ہے یا خون افضل ہے؟ جن کے مقابلے میں انبیاء نہیں آ سکیں گے یہ رضی اللہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں آ سکے۔ میں نے اپنے کو بھی بھیجا ہے پیغام، ایک اپنا بھی ہے، اس کو بھی میں نے لکھا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ان کو رضی اللہ کہنا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا محمد مصطفیٰ کے ساتھ لکھ کر دکھائے رضی اللہ، اور اس کو میں نے ایک آیت بھی بھیجی سورہ بقرہ اور ارشاد پروردگار وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ میں نے اس کو بھی پیغام بھیجا کہ اللہ جب منزل امتحان میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو پہلے ان کو مقام خوف میں آزماتا ہے، پھر بھوک میں آزماتا ہے، پھر انفس و ثمرات اپنے نفوس میں، مال کے نقصان میں، اولاد کے امتحان میں۔ جب یہ سارے امتحان وہ پاس کر دیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسوں پر تمہیں اللہ بھی صلواتیں بھیجنا ہے۔ چلو ایک نکتہ میرے ذہن میں آ گیا ہے وہ پیش کر کے پھر واپس آتا ہوں۔ امتحان کہتے ہیں لوگ کربلا میں امتحان تھا، امتحان آپ بھی دیتے ہیں، امتحان ہم بھی دیتے ہیں، ہمیں تو امتحان لینے کا بھی تجربہ ہے۔ ذرا غور فرمائیے، علمی اداروں کے لوگ بھی موجود ہیں اور خصوصاً امتحان کے شعبے سے مربوط لوگ بھی سن لیں میری بات۔ میں جب اسلامی شاخہ ہمارے بورڈ کا کنٹرولر سکھر بورڈ کا میرا کلاس فیلو تھا، میں نے ان سے پوچھا شاہ صاحب آپ امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اس نے کہا مولانا امتحان لیتے ہیں پہلے تو ہمارے پاس فیکٹ فگر آ جاتی ہے کہ کتنے لوگوں نے فارم فل کیے اور کتنے اپیئر ہوئے اور کتنے پاس ہوئے اور کتنے فیل ہوئے۔ ان کے پاس یہی ایک مفروضہ ہے، ایک ہی قاعدہ ہے امتحان کا، ایگزامینیشن کا۔ تو میں نے پھر ان سے سوال کیا، میں بھی ٹیچر ہوں، 12ویں کلاس کو انگلش پڑھاتا ہوں، میری کلاس میں 40 بچے پڑھتے ہیں، میں بحیثیت سینئر ٹیچر کے بخوبی سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ایگزامینیشن امتحان فیئر مینس میں ہو، چیٹنگ نہ ہو، انفیئر مینس نہ ہو، تو پھر میرے 40 میں سے کتنے پاس ہوں گے؟ جب مجھ جیسا ناقص ٹیچر سمجھ سکتا ہے کہ میرے 40 بچوں میں سے کتنے پاس ہوں گے، کتنے فیل ہوں گے، تو میرا خالق کائنات کو پیدا کر کے یہ نہیں جانتا کہ کتنے پاس ہوں گے کتنے فیل ہوں گے؟ یہ تو میری ساتھی سنتے باتیں ہیں، آپ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کی نوازش ہے، تو پھر میں آگے چل رہا ہوں۔ پھر جب میں فل کرنے گیا اسلام آباد تو وہاں ہمارے جو سینئر کنٹرولر تھے، he was a PhD holder from London in English literacy، ڈاکٹر خورشید احمد خان، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ امتحان جو آپ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا مطلب ہے اس امتحان کا؟ ان کا کچھ جواب سفیشنٹ تھا۔ ہماری سندھی میں ایک کہاوت ہے، گجھار کا جو چوتھو پاؤ وہ بھجی پہ تو گجھار کا بھجی پاؤ دیا۔ ہم نے اس کا یہ سمجھے کہ چوتھا پاؤ اس نے صحیح بتایا کہ بھائی امتحان میں جب شاگرد اپیئر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، پھر امتحان کے بعد ان کے ہاتھ میں ہم مارک شیٹ دے دیتے ہیں، اس مارک شیٹ میں ان کے سارا عملنامہ ہوتا ہے، انگلش میں اتنی ہے، میتھمیٹک میں اتنی ہے، فزکس کیمسٹری میں اتنی مارکس ہیں۔ تو
میرا یہ بھی تجربہ ہے 28 برس پڑھانے کے بعد، جو بڑے بڑے لوگوں کے بچے بڑے بڑے ٹیوشن سینٹرز میں ایڈمیشن لیتے ہیں کہ ہم انٹری ٹیسٹ کریں گے اور میڈیکل میں جائیں گے، انجینئرنگ میں جائیں گے، ان کی انگلش تو اچھی ہوتی ہے، میتھمیٹکس فزکس کیمسٹری تو اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کی اسلامیات اور اردو ضرور پور ہوتی ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. تو مارک شیٹ کے بعد یہی پتا چلتا ہے کہ کتنے سبجیکٹس میں اچھا ہے اور کتنے میں پور ہے. تو پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کوئی بچہ ایسا ہے جو ہر سبجیکٹ میں A1 ہے، پھر اسے امتحان کیوں لیتے ہو؟ اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا. اور میرے بہترین سامعین، پڑھا لکھا مجمع، تو میں نے پھر ان سے بھی کہا آؤ چلتے ہیں ایسے کنٹرولر کے دروازے پہ جس کا نام جعفر ہے، لقب صادق ہے. جعفر کی معنی ہے علم کی وہ نہر جس سے جتنے پیاسے پانی پی لیں اس نہر میں کمی نہ آئے. لقب اس کا صادق ہے کیونکہ یہی فرق ہے، دنیا کو صدیق ملے ہیں، ہمیں صادق ملے ہیں. میں نے کہا چلو ان کے در میں چلو. ان سے پوچھا مولا کہ امتحان کا ہے کیوں نہیں آ جاتا؟ تو میرے مولا نے ایک جملے میں جواب دیا کہ امتحان کے بعد یہ پتہ چلتا ہے ناقص کا نقص ظاہر ہوتا ہے، کامل کا کمال ظاہر ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں، میں ابھی روکنے لگا ہوا. جو میری پڑھائی کا اسٹائل ہے میں اس سے چلنا چاہتا ہوں. امتحان انبیاء نے بھی دیا، امتحان مرسلین نے بھی دیا، امتحان اولیاء نے بھی دیا. لیکن جب نبیوں نے امتحان کی منزل پر یہی آ کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب انبیاء اس نظر پہ آئے ربنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب انبیاء آنکھوں پر پٹی باندھتے ہوئے نظر آئے تو اللہ نے سب کو کہا آ جاؤ منزل امتحان میں ایسا دکھاؤں گا کہ تمہارے بچوں سے زیادہ قربان کر کے کہے گا بِذَنبِكَ الْعَظِيمِ. جب سب انبیاء نے دیکھا تو پھر اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے حسین بس لوٹا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. ضرور پڑھے گا. تو میں پھر آگے بڑھاتے ہیں اور میں جہاں سے اپنے موضوع سے ٹوٹا تھا وہاں پر آ گیا کہ جب حضور نے 12 حجابوں میں اللہ کی تسبیح پڑھ لی، یاد ہے، تو پھر اللہ نے خلق اللہ عز و جل 20 بہار من نور محمد، پھر اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے 20 نور کے دریا پیدا کیے. دریائے علم، دریائے حلم، دریائے رضا، دریائے صبر، دریائے وسیع، دریائے انابت. اور حکم کیا میرے محبوب، میرے حبیب، اس دریا میں غوطہ زن ہو جا اور میرا ذکر کر. یہی پڑھا ہے، سنا ہے حدیثوں میں، مالکوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے اللہ کی تسبیح اس وقت پڑھی جب کوئی تسبیح کرنے والا نہیں تھا. ملائکہ نے ہماری تسبیح سن کر تسبیح پڑھی ہے، ملائکہ نے ہماری عبادت دیکھ کر اللہ کی عبادت. اور جب ہوتا زن کی دریا اور تنہائی میں اللہ کا ذکر شروع کر دیا میرے مولا نے، میرے محمد مصطفیٰ کے نور. دریا میں ہوتا زن، علم کے نور کے دریا میں ہوتا زن ہونے کے بعد جس میں اطہر نوری سے
جتنے نوری دریا کے قطرے پیوست ہوئے یا جمع ہوئے، میرے محترم بڑے لطف کی بات ہے، غسل آپ بھی کرتے ہیں، غسل ہم بھی کرتے ہیں، پھر وہ غسل کے قطرے جو جسم سے ٹچ ہو کر زمین پر گرتے ہیں وہ تو گٹر میں جمع ہو جاتے ہیں، یا ہم کبھی تولیے سے جسم کو صاف کرتے ہیں۔ جو غریب غربا ہوگا، جس کے پاس تولیہ نہیں ہوگا، وہ کپڑے سے ہی صاف کرے گا۔ جس دنیا میں تولیہ اور کپڑے ایجاد نہیں ہوئے تھے تو ہوا میں اپنے جسم کو خشک کر دیتے تھے۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے حبیب نے جب اس نور کے دریا میں اللہ کا ذکر کیا اور اپنے پاک جسم کو غوطہ زن ہو کے باہر نکلے تو جسم اطہر پر اربوں خربوں قطرے نوری غسل کے جمع تھے۔ یہ غسل کے قطرے کسی کام کے نہیں ہوتے، اللہ نے اپنے حبیب کے غسل کے قطروں کو ضائع نہیں کیا۔ کس قطرے سے جبریل بنا، کس قطرے سے میکائیل بنا، کس قطرے سے اسرافیل بنا، یہ سارے ملائکہ مصطفیٰ کے نوری غسل کے قطروں سے اللہ نے بنائے۔ یہ مجھے پتا نہیں کہ مولوی رضی اللہ کے کس راستے پر جا رہا ہے، ارے جس کے غسل کے قطرے کو علیہ السلام کہا جاتا ہے وہ کیا ہوگا؟ اے جرت تو لکھو جبریل کو رضی اللہ، اے جرت تو لکھو میکائیل کو رضی اللہ۔ لکھو گے تو ایک ایسا بھی ہے، لکھنے والے کو شکل دکھائے گا تو وہ زندہ ہی نہیں رہے گا، وہ بھی وہی ہے جو امر وہاں سے لے کر آتا ہے۔ اور میں دنیا کو کیا سمجھاؤں کہ دنیا رضی اللہ کی کس منزل پہ جا رہی ہے؟ آج ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کو غور سے سنیے گا، اس پر جا کے تحقیق کریں اور تجربہ کریں، دنیا کو بتائیں میرا یہ نقطہ کہ اللہ نے اطاعت واجب کی ہے اپنے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہیں۔ اطاعت تو دیکھ کر کی جاتی ہے، چلو رسول نے اللہ کی اطاعت کی، ائمہ خدا نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں پر ایک لطیف سا نکتہ ہے وہ بتا کر رزلٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو دو قسموں کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ جو اطاعت کرتا ہے، ایک وہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ بہت لطیف نکتہ ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ جس کی اطاعت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مطاع، میم تو الف عین، مطاع جس کے معنی ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ ایک لفظ ہے مطیع، میم تو یہ عین، مطیع جو اطاعت کرتا ہے۔ دو لفظ یہاں تک میں نے پہنچائیں، اب اس میں رزلٹ ہے۔ سوال پڑھے گا محمد ایک اس سے بھی تھوڑی آہستہ سوال پڑھے تو میں اپنے موضوع کو شروع کروں گا۔ لفظ پر غور فرمائیں، ایک مطاع ایک مطیع۔ اب اس آیت کے مطاع کتنے ہیں؟ جواب دیں گے تو آگے بڑھوں گا۔ کتنے مطاع ہیں؟ اطیعوا اللہ ایک، واطیعوا الرسول دو، وَأُولِي الْأَمْرِ کتنے؟ تین مطاع ہیں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تین مطاع ہیں، باقی ساری کائنات مطیع ہے۔ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میں نے اشارہ بڑا کر دیا، حالات کو دیکھ کر میں پڑھ رہا ہوں۔ اور آپ کو بھی مولانا شہنشاہ نے فرمایا کہ سنی دوستوں کو مجلسوں میں لائیں تاکہ وہ آل رسول کا بھی شان سنیں اور ان کو پتا چلے کہ آل رسول کی کیا خدمات ہیں دین کے لیے۔ تو مطاع ہے تین، باقی پوری پبلک ہے مطیع۔
اور اس مطاع میں یہ فرق ہے کہ اللہ ایسا مطاع ہے جو کسی کا مطیع نہیں ہے. پھر رسول ہے وہ ایک اللہ کا مطیع ہے اور کائنات کا مطاع ہے. اللہ کسی کا مطیع نہیں، رسول ایک اللہ کا مطیع ہے. باقی بچ گئے صاحبان امر، اس کی تفصیلیں الگ الگ ہیں، مجھے تفصیلوں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن صاحبان امر اللہ کے بھی مطیع ہیں اور رسول کے بھی مطیع ہیں، کائنات کے مطاع ہیں. یہاں تک پہنچے تو پھر رسول کی حدیث کا سہارا لیں اور ایک نتیجہ دوں، پھر واپس آتا ہوں. فرمایا یار اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے یا آپ نے. یعنی مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے یا آپ نے. اور یعنی آپ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے یا اللہ نے. صاحبان خیر کو جو باہر بیٹھے ہیں ہوا میں، ان کے تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہچانتے اللہ کو بھی دو ہیں، پہچانتے رسول کو بھی دو ہیں، پہچانتے علی کو بھی دو ہیں. اللہ کو جو دو پہچانتے ہیں دونوں مرتبے میں اللہ سے کم ہیں، رسول کو جو دو پہچانتے ہیں ایک مرتبے میں رسول سے بڑا ہے، ایک مرتبے میں رسول سے چھوٹا ہے. علی مولا تیری عظمتوں پر کائنات قربان، تجھے دو جو پہچانتے ہیں دونوں مرتبے میں آپ سے بڑے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ علی کو سمجھنے کے لیے علی سے بڑا ہونا چاہیے. درود پڑھیے گا. نبی کے وسیع کو جانتا ہے کوئی نہیں جو نبی کے وسیع کو جانتا ہے. قسم خدا کی، خدا ہی علی کو جانتا ہے. سوارے دوش پیغمبر سے ہم شری کیسی کسے یا اور ملا ہے کسی کو جانتا ہے. نعرہ اب یہاں آج کے منزل پر میرے پاس ایک نکتہ ہے، بڑا لطیف نکتہ ہے اور بہت گہرائی والا نکتہ ہے، جو میرے ساتھ چلے گا وہی پہنچے گا. اللہ کی اگر ہم اطاعت کریں تو کیسے؟ اللہ ہمارے پاس آئے گا، اگر وہ آ جائے اور ہم دیکھ لیں تو وہ اللہ نہیں ہے. وہ کسی اور مدد کا تو اللہ ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نہ وہ ذہن میں آ سکتا ہے، نہ عقل میں سما سکتا ہے، نہ لائق اشارہ ہے، نہ قابل تجزیہ ہے، نہ قابل تحلیل ہے. کتنی تعریفیں بیان کرو اس کی، وہ ہماری زبان تو قاصر ہے. جس کی تعریفیں انبیاء اور مرسلین نہ کر سکے. اب اس کی اطاعت کریں تو کیسے کریں؟ اس مالک نے کہا میں اپنی اطاعت کا ایک نمونہ بھیج دیتا ہوں، اس کی اطاعت کرو جیسے میری اطاعت کرنا. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں پورے قرآن میں یہی آیت آپ کو ملے گی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ارے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اب اللہ کی اطاعت کے بعد ہے رسول کی اطاعت. اب اللہ کی اطاعت بھی ہے رسول کی اطاعت میں. رسول کی اطاعت کے بعد ہے صاحبان امر کی اطاعت. صاحبان امر ہمارے پاس رسول کے سوا ہے 12 امام، ایک سیدہ. اس پر بحث ہی نہیں ہے، دنیا جس کی کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر کوئی اپنا جواب دے گا. لیکن یہ 13 کون ہے؟ معصوم عن الخطا، یعنی یہ خطا گناہ سہو نسیان عصیان سے پاک. ٹھیک ہے، ان کے سوا بھی کچھ ہستیاں ہیں
جو محفوظ عن الخطا ہے۔ اب دیکھیے گا، میرے جملے پر توجہ کیجیے گا، کبھی ایسا نہ ہو کہ مولانا نے یہ کہا کہ یہ بھی معصوم ہیں، لیکن دائرے کو دیکھنا ہے۔ ایک ہے معصوم عن الخطا، ایک ہے محفوظ عن الخطا۔ منبر سے بیٹھ کر ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے صاحبان امر کی اطاعت کی ہے کہ کوئی مائی کا نام تاریخ سے ان کی خطا ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ کون ہستی ہے؟ وہ حضرت عباس ہے، وہ حضرت مسلم بن عقیل ہے، وہ سیدہ زینب کبریٰ ہے، وہ کربلا کے شہداء ہیں۔ نکتہ کہوں، پہنچ جائیں گے جب آپ زیارت پر جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ وللرسول والامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ یہ سلام گواہی دیتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہیں، اطاعت میں ایسے اترے ہیں کہ ان کے خطا ثابت ہی نہیں ہے۔ ارے جن کی اطاعت کرنے والے ایسے ہوں تو وہ صاحبان اطاعت کیسے ہوں گے؟ اور وہ جملہ کہوں، اب آج کل ایک جو وبا چڑھی ہے، ان کا ایک نعرہ سننے کو ملا ہے کہ معصوم کا کوئی نائب نہیں ہوتا، امام کا کوئی نائب نہیں ہوتا۔ یہ مفروضہ ہے ان کا۔ کہتے وہ ہیں جن کو نائب کے معنی کا پتہ نہیں۔ آپ کو بھی جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، انہیں بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے خطوط کو پڑھا تو حضرت مسلم بن عقیل کو خط دیا اور کوفے والوں کو مخاطب ہو کر لکھا کہ میں آپ کے پاس اپنے بھائی، اپنے ابن عم، اپنے نائب مسلم بن عقیل کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اس کا درجہ وہی ہے جیسے میری بیعت واجب ہے، اس کی بیعت کی تو جیسے میری بیعت کا۔ شاید تو جملے کی حیثیت تھی وہ اسی طرح سے میں نہیں پہنچا سکا۔ تو پھر تاریخ نے بتایا کہ 16,000 سے 18,000 تک کے افراد نے امام کے نائب کی حیثیت سے مسلم کی بیعت کی ہے۔ اب اس موضوع کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا کہ بیعت کیسے کی جاتی ہے، بیعت کا مفہوم کیا ہے، لیکن یہ پتہ مجھے ضرور ہے کہ جب امام کا نائب نہیں ہوتا، امام بنا کے بھیجتا ہے، اس کی بیعت بھی کی جاتی ہے۔ تو جب امام نے نائب بھیجا ہے، امام زمانہ نے 4 نائب مقرر کیے ہیں، جب امام نے نائب مقرر کیے ہیں، تجھے کیوں اعتراض ہے؟ لگتا ہے تم نے امامت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ضرور بڑے بابا تو میرے محترم، اب پھر میں منزل کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے یہ چاہا، پھر اس نور حقیقی کو خلق فرما کر اس نور کے ٹکڑے کر دیے۔ حدیثوں میں ملتا ہے اس سونے کو جب آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے پھر وہ ذرات بھی سونے کے ہی ہوں گے، پھر ان کو جوڑیں گے پھر بھی وہی سونا رہے گا۔ اللہ نے اس نور کو توڑ کر اس کے 14 حصے بنائے، پھر اللہ نے مولا علی کے نور سے زمین کو خلق فرمایا، پھر اللہ نے امام حسن کے نور سے آسمان کو خلق فرمایا، پھر جناب سیدہ کے نور سے نظام شمسی سورج چاند ستارے کو خلق فرمایا، پھر اللہ نے امام حسین کے نور سے جنت کو خلق فرمایا۔
سلسلہ چل رہا ہے، رکا نہیں ہے۔ پھر اس جنت کی بڑی جاگیر کا سردار حسن اور حسین کو بنایا۔ یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں سندھ میں سرداری نظام کا رواج ہے، اور کوئی ناراض نہ ہو تو جتنی گڑبڑ سرداروں نے پھیلائی ہے، ان کی تو ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، قانون کو ان کی دسترس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ ایک سوال ہے کہ سردار ہو چتوئیوں کا، اس کی جگہ پر ہم بٹھا دیں بیچارانیوں کا سردار تو جھگڑا ہو جائے گا۔ ہمارے مشرف صاحب کے دور حکومت نے یہ تجربہ بھی کر دیا کہ ضلع میں 2 SP بٹھا دی تھی، ایک انویسٹیگیشن کا، ایک آپریشن کا، اور جب سے 2 SP ضلع میں بیٹھے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور بھی خراب ہو گئی، کیونکہ آپریشن والوں کا کام تھا پکڑنا، انویسٹیگیشن والوں کا کام تھا انویسٹیگیشن کرنا۔ تو آپریشن والے کہتے تھے پکڑے ہم، انویسٹیگیشن وہ کریں، مال وہ کمائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ پورا نظام گڑبڑ ہو گیا، ابھی تک وہ سدھرا نہیں ہے نظام، پھر ان کو واپس آنا پڑا انگریز کے دور کے بعد۔ یہ معاف کیجیے گا، میرے پڑھنے کا اسٹائل یہ ہے کہ مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں، تو میرے نتیجے پر آ گیا۔ جب ضلع میں 2 SP نظام نہیں چلا سکتے، ملک میں 2 وزیر اعلیٰ بٹھا دیں تو نظام نہیں چلے گا، تو اللہ نے اپنی بڑی جاگیر جنت کے سردار 2 بنا دیے، ایک حسن ایک حسین۔ میں نے کہا میرے مالک یہاں پر تو 2 SP نظام نہیں چلا سکتے، آپ نے بڑی جاگیر کے سردار 2 بنا دیے۔ اللہ نے کہا نظام وہاں نہیں چلتا جہاں ان کی خواہشات پر کام چلتا ہو، یہ دونوں ایسے ہیں جن کی کوئی خواہش نہیں جو میری مرضی ہے۔ جب یہ کام ہی وہی کریں گے جو میں چاہوں گا، پھر بڑی جنت کے جاگیر کے سردار تو یہی ہوں گے۔ اور خدا کی قسم پھر میں آگے بڑھنے لگا ہوں اور اپنے نتیجے کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ نور ٹوٹا، زمین علی کے نور سے بنا، آسمان حسن کے نور سے بنا، نظام شمسی سیدہ کے نور سے بنا، جنت مولا حسین کے نور سے بنی۔ اور پھر اللہ نے اس دنیا کو تخلیق کرنا چاہا، پھر آسمان سے پانی بھی برسا، زمین سے مٹی بھی جمع ہو گئی، تو اللہ نے جبریل کو کہا جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، اور جبریل وہاں پہنچے جہاں آج محمد مصطفیٰ کی قبر خدا ہے، وہاں سے مٹی اٹھانا چاہیے، زمین رونے لگی، جبریل کو رحم آ گیا، میکائیل آئے، زمین رونے لگی، رحم آ گیا، اسرافیل آئے، زمین رونے لگی۔ اللہ نے کہا ایسے کو بھیجوں کئی مرتبہ روئے وہ اس پر رحم ہی نہ کھائے۔ مٹی اٹھائی، چلے گئے، پھر پانی آیا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس مٹی سے آدم کا پتلا بنایا۔ یہ آپ کو پتا ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ جب آدم بن گئے تو اللہ نے کہا جب میں اس میں روح داخل کروں تو سجدہ کرنا، روح داخل ہوئی ہے انگوٹھی کے ناخن سے، پھر آہستہ آہستہ پنڈلی تک پہنچا، پھر گھٹنوں سے کراس کیا، پھر کمر تک پہنچا، پھر سینے تک پہنچا، پھر جب بالوں سے باہر نکلی یہ روح تو آدم نے اوپر دیکھا تو آسمان پر 14 نام لکھے ہوئے تھے۔ مسکرائے اور کہا مالک یہ مجھ سے پہلے؟ اللہ نے کہا آدم تو نے سوچا نہیں کہ زمین پر 8 فٹ کا بھی شامیانہ لگاؤ تو 4 ستون کھڑے کرنے پڑتے ہیں، ستونوں کے بغیر 8 فٹ کا شامیانہ کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ کائنات کا شامیانہ میں نے کھڑا کیا ہے، یہ نہیں رکتا تھا، جب 14 کے نام لکھے تو ستون سے کھڑا ہو گیا۔
آدم کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے ان کی وجہ دو ہے، یا آدم کے علم کی وجہ سے، یا جو پیشانی میں ان انوار مقدسات کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا تو ملائکہ نے حضور کے نور کو دیکھ کر آدم کا سجدہ شروع کر دیا۔ اور میرے محترم، میں نے بڑا وقت لگایا اس تحقیق پر کہ آدم کے دو بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل۔ قابیل حابیل کا قاتل ہے، ہوئے دونوں نبی زادے۔ تو ہر انسان کا ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے نسب۔ نسب میں قابیل ہے تو نبی زادہ، حسد اتنا خراب ہے کہ بھائی کا قاتل ہے۔ درود پڑھیں بابا رضوان محمد علیہ وسلم۔ بس میں آج کے موضوع کو یہاں روکتا ہوں اور کل سے یہاں سے شروع کروں گا۔ مولانا آ گئے ہیں، ان کو مزید بٹھانا مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، تو چلو کربلا چلتے ہیں۔ اور 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ اس وقت حسین نے مدینہ چھوڑا جب کوئی پرندہ بھی اپنا گھونسلہ نہیں چھوڑتا۔ ہمارے آپ کے محلے سے کوئی شریف ہجرت کرتا ہے، ہم اس کو منت سماجت کرتے ہیں، کیوں جاتے ہو، کیوں چھوڑتے ہو، کوئی تکلیف ہو ہمیں بتاؤ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کلمہ گو تھے، ہزاروں میں اصحاب رسول تھے، کسی نے مولا کو یہ نہ کہا رسول کے بیٹے نہ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں منزل کو آگے بڑھاؤں، آپ کو پتا ہے کہ فہرست تیار ہوئی، مہمان تیار ہوئے، میرے آقا نے اپنے پاؤں سے چل کر روضہ رسول کی طرف رخ کیا اور سلام کہہ کے کہا، نانا جس حسین کو کاندھے پہ بٹھا کے مدینے کے گلیوں میں سیر کراتے تھے، جس کا رخسار چوم چوم کر نہیں تھکتے تھے، آج مدینہ حسین کے رہنے کے قابل ہے۔ نانا تیرے دین کو بچانے کے، تیری شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ روضہ رسول سے سلام کا جواب آیا، پھر بھائی کی قبر پر پہنچے۔ بڑا ایک دردناک جملہ ہے، بھائی کی قبر کو مخاطب ہو کر آخری سلام کیا اور کہا کہ تو امیر بھائی تھا، تجھے وطن کی مٹی نصیب ہوئی، میں کربلا کا غریب ہوں، جا رہا ہوں، دعا کرنا میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں۔ کچھ تاریخوں میں ملتا ہے جب ماں سے ودا کیا، بھائی کی قبر پر بھی کھڑے تھے، نانا کی قبر پر بھی کھڑے تھے، جب ماں کی قبر پہ آئے ایسے لپٹ گئے جیسے چھوٹے بچے تھے، ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور کہا، ماں میں جا رہا ہوں، قبر زہرا سے آواز آئی، میں کوئی سکون سے رہوں گی، تو چلے گا مدینہ چھوڑ کر، میں بھی بقیہ چھوڑوں گی، تو کربلا پہنچے گا، میں کربلا پہنچوں گی، تو لاشیں اٹھائے گا، میں تیرے ساتھ رہوں گی، ارے تو سجدے میں سر قربان کرے گا، میں آپ کے گرد گھوم کے کہوں گی نمار، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اور میرے محترم منزل آگے بڑھتی ہے، بس ایک منٹ میں ختم کرنے لگا۔ جب ماں کی قبر سے واپس آئے تو ایک منظر دیکھا کہ بیویاں تیار ہو رہی ہیں، ایک حسین کی بیٹی
بیمار ہے، بیمار اتنی ہے کہ 2 سوٹیوں کے سہارے میں چل رہی ہے، کبھی کسی کے آگے مدد کر رہی ہے، کبھی کسی پھوپھی کے آگے مدد کر رہی ہے، لیکن اس کو یقین اس وقت آ گیا کہ ہر بی بی نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے چابی سغرا کے ہاتھ پر رکھا۔ اللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ مزید مسائل آپ مولانا سے سنیں، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ جب تمام چابیاں جمع ہو گئی، آخر میں جو کمرے سے بی بی نکلی وہ جناب رباب ہے، اور یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنی نسل حسین پہ قربان کی ہے۔ وہ اگلے مشائخوں میں سناؤں گا آپ کو، آج اتنی وقت نہیں میرے پاس۔ ایک جملہ بس صرف آپ 2-4 رو چکے ہیں، ایک منزل بڑھا دیں تو میں ختم کر دوں۔ چابیاں جمع ہو گئی اور آخری جو کمرے سے نکلی ہے وہ بی بی رباب۔ میں نے پڑھا کتب میں کبھی نکلتی ہیں پھر کمرے میں جاتی ہیں، کبھی نکلتی ہیں پھر کمرے میں جاتی ہیں۔ شاید وہی کمرہ تھا جہاں سغرا بار بار جاتی ہے۔ تو مظلوم کربلا نے فرمایا رباب اگر جانے کو دل نہیں چاہتا تو رک جا، مسافروں کا راستہ نہ روک، میں چلا جاتا ہوں۔ کہا مولا آپ سے جان بھی قربان، آپ پہ بچے بھی قربان، لیکن 1 منٹ کمرے کے اندر آ جائے، ذرا منظر دیکھیں۔ مظلوم نے دیکھا کہ سغرا کا سر ہے، دیواروں پر مار رہی ہے، پورے کمرے کی دیواریں رنگین ہو گئی ہیں، اور سغرا کے سر کے ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا میں امام ہو کے نصیحت کرتا ہوں، تجھے یہاں رہنا، تجھے یہاں نانی کے روزے کا چراغ جلانا ہے، اور تجھے نانی ام سلمہ کی خدمت کرنی ہے۔ بیٹا مسافروں کا راستہ روکنا نہیں چاہیے۔ جناب سغرا نے ہاتھ جوڑ دیے، بابا میں آپ کی خدا کی رضا پر راضی ہوں، لیکن ایک مرتبہ سارے عزیزوں کو کہہ دو وہ قطار بنا کے کھڑے ہو جائیں، میں آخری باری ان سے مل لوں۔ اب میں نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف بھائیوں کی قطار ہے، ایک طرف پھوپھیوں کی قطار ہے، ایک طرف ماؤں کی قطار ہے، ایک طرف بہنوں کی قطار ہے، اور سب سے مل رہی ہے، سب سے آہو پکاؤ کریا کر رہی ہے۔ وہ سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا، کیسے کس کس سے جس طرح سے ملی۔ جب جناب سکینہ کی باری آئی تو اس نے کہا بہن مجھ سے جی بھر کے مل لے۔ اجرکم اللہ، سباق میں مظلوم کے اور غم نہ دیکھو۔ تو جب کہا جی بھر کے مل لے تو کہا بہن کیا ہوا؟ رو کے کہا ممکن ہے یار بی بی آ جائے، میں نہیں آؤں گی۔ پتہ نہیں سغرا کے دل میں کیا مغرا ہوگا۔ بس میں نے ختم کیا اپنے بیان کو۔ سکینہ سے ملنے کے بعد علی اصغر سے ملی اور کہا بابا چلے جاتے ہو تو یہ چھوٹا بھائی یہ مجھے دے دو، میں اس سے کھیلوں گی، اس سے دل بہلاؤں گی۔ اور میں نے ختم کیا اپنے بیان کو۔ منزل وہی آئی، بہنیں بلاتی ہیں اصغر نہیں آتے، مائیں بلاتی ہیں اصغر نہیں آتے، پھوپھیاں بلاتی ہیں اصغر نہیں آتے، بھائی بلاتے ہیں اصغر نہیں آتے۔ تو مظلوم نے بلایا پھر بھی نہیں آئے، تو پھر کان پہ منہ رکھ کے کوئی بات کی۔